تمہیں پتہ ہے معجزات کی کہانی کب مکمل ہوتی ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دعا کی توفیق دیتے ہیں، تو دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرما دینا ہے۔ اس مشکل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے وقت کو بدل دینا ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ناممکن کو ممکن کر دینا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لا حاصل کو حاصل بنا دینا ہے۔ اس محرومی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں بہتر سے بہترین سے نواز دینا ہے۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کی روشنی جو ہے تمہارے لیے عطا کر دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صبر کا صلہ تمہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے دینا ہے۔ اس تاخیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کن کے معجزات کر دینے ہیں۔ تم میری یہ بات سن لو، دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے، اور دعا جو ہے تمہاری قبولیت سے پہلے تمہارا جو صبر ہے وہ آزماتی ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کو پورا ہونا باقی ہے۔ تم نے خود ہی لا حاصل کو سوچ لیا، تم نے خود ہی ناممکن سوچ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں، تم نے یہ بات کیوں نہیں سوچ لی؟ تمہارا یقین کامل ہوگا اور وہی جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو یہ تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے دل میں وہم اور وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو، تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارا نصیب پلٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیں گے، اور دیکھ لینا ایک دن تمہاری نامکمل کہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ بس اسی طریقے سے تم کسی کی بات کو مت سننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا اور توکل اور یقین رکھنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے۔ جس معجزے کے لیے تم انتظار کر رہی ہو، دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہارے لیے وہ معجزہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ سیٹرڈے کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات بھی شامل کروں گی، اور آپ سب کے لیے دعا کرواؤں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے، میریکل آف سورہ یوسف ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میری پیاریوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دن سے میں نے درود ابراہیم کی کثرت کو شروع کیا ہے، الحمدللہ آپی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو آپی، جیسے کہ ہم نے کوئی ٹاسک اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں جو ایک ٹائم پر ہے 15 بار پڑھ لیں گے، تو آپی ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ ہمارا جو ٹاسک ہے اور جو ہم نے سوچا ہوا کہ ہم 200 تک یا اس سے بھی زیادہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں اس طریقے سے پڑھ سکتی ہوں، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری بہن، آمین ثم آمین۔ جو آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمانا ہے، آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جی میری پیاری، بالکل جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے، جیسے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ ایسا کر لیں کہ 30 کر کے پڑھ لیں یا 15 کر کے پڑھ لیں، جس طریقے سے آپ کو ایزی ہے نا آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں یہ کہ جس طریقے سے آپ نے نیت کی کہ آپ دن میں جو ہے 200 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گی، تو پھر آپ اس چیز کو کمپلیٹ ضرور کیجئے گا، زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی میری پیاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، اگلا جو سوال ہے وہ اب شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپی، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے،
اسی وجہ سے جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ ہی جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں سب کچھ ہونا ہے، تو پھر آپ ہی لوگ ایسا کیوں بول دیتے ہیں؟ اور آپ ہی کچھ چیزیں بھی ایسی ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں کہ انسان کو ان باتوں کا یقین آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہی کسی نے یا تو بندش کروا دی ہے یا جادو کروا دیا ہے۔ تو آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور آپ میرے سوال کو لازمی اپنی ویڈیو میں شامل بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری بہن، آمین ثم آمین۔ کہ میری پیاری، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں کو اگر آپ اتنی سیریسلی جو ہے سوچنے لگ جائیں گی نا، تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اگنور کرنا سیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، کیونکہ میری پیاریوں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں خود فرما رہے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود یہ فرما رہے ہیں تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں اور ہم کیوں سوچ لیتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی ہے، ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پر کسی نے بندش کر دی، تو میری پیاری قرآن پاک میں اس چیز کا حل بھی تو ہے نا۔ ہم اللہ پاک سے دور ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پر فلانے بندے نے جادو کر دیا، ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں مشکلات ہیں، ہم نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے، اللہ پاک کے قریب ہو نہیں رہے ہوتے، اور پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی کہہ رہے کہ آپ پر جادو ہے، بندش ہے یا کچھ بھی ہے، تو میری پیاریوں آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو خود بخود آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کا حل جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو آپ جب قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی تو آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی کی جو پرابلمز ہیں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی۔ اور آپ جو ہے نا میری پیاری، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسے معاملات آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، آپ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں اور 4 کل جو ہیں وہ پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ کافی ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی فرض نماز کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے میری پیاری یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین کر دیں گے۔ آپ بالکل پریشان ہو، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کریں اور آپ کی سب پریشانی اور مشکلات کو حل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی میری سچویشن کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ نہ اب آپ ہی پہلے کی طرح تہجد میں ٹھیک سے پڑھ پا رہی ہوں، اور اگر آپ ہی میں پڑھ بھی لوں تو آپ ہی مجھے رونا نہیں آ رہا، جیسے آپ ہی میں پہلے دعا کرتی تھی اس طریقے سے اب میں دعا بھی نہیں کر پا رہی ہوں، درود ابراہیم جو ہے آپ ہی سب کچھ پڑھ رہی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کھینچ کے یہ سب کرنا پڑتا ہے، پہلے کی طرح آپ ہی دل سے نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بے چینی میرے دل میں کیوں ہے، یا میں اس بارے میں اتنی زیادہ پریشان کیوں ہوں، تو آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری بہن میری پیاری آپ کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں میری پیاری، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ جب آپ کو آپ کے سوال کرتے ہوئے اتنے کوسچن مارکس آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہم سب بہت گنہگار ہیں، تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا، بے چینی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو کھینچ کر اور زبردستی سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میری پیاری، آپ صدقہ ضرور دیں، کسی پراپرلی عالمہ یا اسکالر سے اس بارے میں ضرور بات کریں، کیونکہ دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے نا یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہم سے کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں نا، تو میری پیاری دیکھیں دعا کی توفیق، نماز کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر جو ہے ہم یہ بات سوچیں کہ ہم پتہ نہیں نماز کیوں نہیں صحیح طریقے سے پڑھ پا رہے، مجھے بتائیے گا کہ نماز میں کیسے دل لگائیں یا کس طرح سے جو ہے وسوسے اور خیالات کو کنٹرول کر سکیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ضرور اس بارے میں بھی ویڈیو بنا لوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، میں نے بھی ایک ٹائم پر فیس کیا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ہر چیز اپنے سے ریلیٹ پہلے کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو میری پیاری، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ میں دیکھیں کہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے یا ایسی کیا بات ہے جو آپ کو آج اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے میری پیاریوں میں کہتی ہوں نا کہ اگر ہمیں دعا کی توفیق بھی مل رہی ہے نا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اور ہم جو ہے
صرف اور صرف اپنی زندگی کی نیگیٹو چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کی توفیق دی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے. تو میری پیاریوں، آپ جو ہے مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھا کریں. میری پیاری اپنی زندگی کی چیزوں کو دیکھیں. میری ایک کزن ہے، ان کے ساتھ بھی سیم ایسی پرابلم تھی، تو ان کو بھی میں نے یہی بتایا تھا، اور آپ کو بھی میں یہی بتانا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، اللہ پاک سے بات کریں اور اللہ پاک کو یہ ساری بات بتائیں. دیکھیں جس طریقے سے آپ نے مجھے کہا ہے، آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا، تو میں نے اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ کو اس چیز کا حل دیا ہے. تو آپ کو میری پیاری اللہ پاک سے بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ اللہ پاک کو ساری یہ بات بتائیں اور ساری یہ چیزیں بتائیں. یہ ساری باتیں میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں کہ جب آپ کی زندگی میں کچھ بھی مشکل پریشانی ہونا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیا کریں، کیونکہ میری پیاریوں اصل حل جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو ہے ہمیں کوئی بھی حل نہیں دے سکتا. کوئی زیادہ سے زیادہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سن لے گا یا ہماری بات کو تھوڑی دیر کے لیے ترجیح دے دے گا نا. ایک ٹائم پر آ کر آپ کے دوست بھی پریشان ہو جائیں گے، گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کیا یہ ہر وقت جو ہے ایک ہی بات کرتی رہتی ہے، یا پتہ نہیں اس کے سوالات ہی نہیں ختم ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا حل دیتے ہیں. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں. پیاری آپ جو ہے نا اس بارے میں لازمی جو ہے کسی اسکالر سے یا عالمہ سے بھی بات کریں. جہاں تک مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ میں اور میری پیاریاں جو ہیں آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائیں گے. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم. آپ کے لیے اور حسنین کے لیے اور حسنین ڈائریز کی جتنی پیاریاں ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کی پیاریوں میں مزید اضافہ ہو. اور آپ کے ساتھ جو میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں، اللہ پاک ان بہنوں کو بھی اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں جو ہوں آج آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے لیے بہتری سمجھ رہی تھی. اللہ پاک نے اس کو بہترین کر کے میرے لیے عطا کیا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، کیونکہ بچپن میں ہی میرے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا تھا. آیا اب اور میری تائی امی نہیں پالا ہے، تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہی ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں. انہوں نے مجھے کبھی بھی میرے ماں باپ کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا. میرا کالج وغیرہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. پھپھو نے خود آ کر ہمارے گھر میں میری تائی جان اور میرے تائی ابو سے رشتہ مانگا تھا. ان لوگوں نے بھی رشتہ دے دیا، کیونکہ پھپھو سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو بس ان لوگوں نے سوچا کہ جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا ہے، اسی طریقے سے میری پھپھو بھی میرا خیال رکھیں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا بھی دل تھا کہ پھپھو جو ہے میرا آ کر رشتہ مانگے، اور میں کافی عرصے سے دعا بھی کرتی تھی. میرے لیے پھپھو رشتہ لے کر آئیں تو مجھے واقعی میں ہی لگا کہ میری دعا تو اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ پاک نے میری دعا پر کن فرما دیا ہے. کہتے ہیں نا، ہمیشہ اپنے نصیب میں بہتری کو مانگنا چاہیے. بس میں نے جو ہے اللہ پاک سے یہی کہا کہ اللہ پاک میری پھپھو میرا رشتہ لے کر آ جائیں، اور پھپھو رشتہ لے کر آ بھی گئیں. اس کے بعد بہت اچھے سے انگیجمنٹ وغیرہ ہوئی. انسان کا پتہ چل جاتا ہے جب اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی آئیں اور ان چیزوں میں انسان کی خوشی بھی نظر نہ آئے. خیر جو میرے لیے وہ ڈریس لے کر آئی تھی، تو وہ انگیجمنٹ میں پہننے والا نہیں تھا. جو جویلری وغیرہ لائی تھی وہ بھی بالکل اچھی نہیں تھی. لیکن میں نے ان کی خوشی کی خاطر اس چیز کو شو نہیں ہونے دیا، اور میں نے اپنی تائی جان اور اپنے تائی ابو کو بولا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، میں ان چیزوں کو ہی پہنوں گی. میں نے ان کی خوشی کی خاطر ان کی بات مانی. اس کے بعد میری انگیجمنٹ ہو گئی. اب بیچ میں جو ہے کچھ عرصے کا وقت تھا، تو میں نے اپنی تائی جان سے بولا کہ تائی جان میں اپنا ماسٹرز وغیرہ اتنی دیر تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں جب تک میری شادی نہیں ہوتی. میں نے اپنی اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو کر لیا. میری پھپھو جو تھی ان کا مقصد جو تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں میری امی کے زیور کے بارے میں میری تائی جان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ اس بچی کا ہے، تم کیوں اس بارے میں بات کر رہی ہو. اب تائی جان کو کچھ نہ کچھ کھٹکنے لگ گیا. تائی جان نے میرے تائی ابو سے اس بارے میں بات کی. وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ پھپھو جو ہے لالچ میں آ کر یہ رشتہ کر رہی ہیں. خیر ان لوگوں نے ڈائریکٹ جو ہے اس رشتے سے انکار نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے میری پھپھو کو ایک بات بول دی کہ شادی کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو زیور نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جو ہے اس کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. پھپھو کی جو ہے اصلیت سامنے آ گئی تھی، اور پھپھو نے جو ہے آ کر خود بخود
اس انگیجمنٹ کو توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سسرال میں جو میری نند ہے اس کی بیٹی باہر سے آ رہی ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں پر کروں گی۔ انہوں نے میرے خوابوں پر پانی پھینک دیا۔ خیر آپی مجھے اس وقت تو بہت زیادہ رونا آیا، میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز ناممکن ہو چکی ہے، ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن آپی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مشکل حالات سے بچا لیا، جو کہ آپی آنے والی زندگی میں میرے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن سکتے تھے۔ خیر آپی جب میری انگیجمنٹ ختم ہو گئی تو میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ میری تائی جان جو تھی انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو سوچا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہے، پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو ہے لالچ میں آ کر تمہارے سے اس رشتے کو کیا ہے، کاش ہمیں منگنی سے پہلے یہ سب کچھ پتہ چل جاتا۔ میں نے تائی جان کو تسلی دی اور میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ تائی جان نے مجھے بولا کہ دیکھو تم جو ہو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سورہ یوسف بھی پڑھا کرو۔ میں نے ان سے بولا کہ سورہ یوسف کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تم یونیورسٹی سے آ جاتی ہو اور عصر کی نماز پڑھنے لگتی ہو، اس کے بعد بے شک سورہ یوسف پڑھ لو، کیونکہ آپ ہی میری تائی جان کو جو ہے ہمارے اوپر رینٹ پر جو آنٹی رہتی تھی انہوں نے بتایا تھا، تو آپ ہی میں نے بھی اس طریقے سے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ آپ ہی تقریباً 1.5 ہفتے تک میں نے ریگولر جو ہے سورہ یوسف کو پڑھا۔ آپ ہی اللہ پاک نے میرے لیے اتنا اچھا اور بہترین وسیلہ بنا دیا اور اللہ پاک نے آپ ہی میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آپ ہی میری جو تائی جان کی بڑی بیٹی ہیں ان کے گھر ہم لوگوں کی عید کی دعوت تھی، پھر ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ آپ ہی اب میری جو کزن ہے اس کے سسرال والے بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے، تو آپ ہی میری کزن کے سسرال میں سے ہی آپ ہی میرے لیے ایک پرپوزل آیا اور آپ ہی وہ بہت ہی اچھے اور نیک لوگ تھے، اور آپ ہی جن کا پرپوزل آیا مجھے قرآن بھی تھے، اور آپ ہی ایک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی جاب جو تھے وہ کر رہے تھے، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ان کے پاس موجود تھا۔ آپ ہی خیر ان لوگوں کو جب میرے بارے میں پتہ چلا کہ میرے پیرنٹس وغیرہ نہیں ہیں، ایک بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، ایون کہ آپ ہی میرا جو بارات کا بھی جوڑا تھا اور ولیمے کا جو جوڑا تھا سب کچھ آپ ہی A to Z جو ہے ان لوگوں نے اخراجات اٹھائے، اور آپ ہی جو لڑکی گھر سے کپڑے وغیرہ لاتی ہے انہوں نے سختی سے مجھے منع کیا کہ کچھ بھی آپ نے نہیں لانا، سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارا بیٹا اتنا کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے اچھے طریقے سے رکھ لے گا۔ خیر آپ ہی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہی میں بہتری مانگ رہی تھی اور اللہ پاک نے بہترین چیز مجھے عطا کی۔ میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ آپ ہی میں نے تقریباً سورہ یوسف جو ہے 1.5 ہفتہ ہی پڑھی تھی، اور اللہ پاک نے میرے نصیب کو بہت ہی اللہ پاک نے میرے نصیب میں آپ ہی 4 چاند لگا دیے۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی کہیے گا کہ آپ ہی دن میں کسی بھی وقت جو ہے سورہ یوسف پڑھ لیں، اللہ پاک ان پر بھی کرم کریں جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی میری دل سے دعا ہے، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ہسبینڈ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ان لاز کو، میری تائی جان کو اور میرے تایا ابو کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ اگر کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہو بھی جائیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو بالکل پریشان نہ ہو، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اللہ پاک ضرور بہتر سے بہترین اسباب بناتے ہیں۔ اس بات پہ یقین ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے، اور اللہ پاک آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ آپ جب بھی میری میریکل سٹوری شیئر کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور مجھے انتظار بھی رہے گا کہ میں اپنی مکمل کہانی کو آپ کی آواز میں سنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب فرمائے، آپ دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھیں اور آپ حسنین کی خوشیاں دیکھیں، انشاءاللہ دل سے دعا ہے، اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں اور اللہ پاک ان کی دعاؤں پر بھی کن فرما دیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ میری پیاریوں دن میں کسی بھی وقت جو ہے سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کر سکتی ہیں، اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، جیسے اللہ پاک نے ان کی دعا پر کن فرمایا اور ان کو بہتر سے بہترین جو ہے اللہ پاک نے محرم عطا کی ہے۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک آپ کے نصیب بھی اچھے کریں، اللہ پاک آپ کے حق میں بھی بہتر کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آئیں مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ میری پیاریوں کسی کی ایک آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہو جائے۔ تو میری پیاریوں آپ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اسما پروین، اسما فرحان، سوزین خان، نادیہ اے، یسرا احمد، سیمی جان، ثنا اقرا، مہجبین اختر، عظما خان، سما، ذاکر خیالی، طاہرہ خانم، نازیہ خان، عروج فاطمہ، افروج بھٹو، دعا میمن، نازش خان، نیہا سید، شرمین آرزو، ہیرا خدیم، ماہرہ، سید نازمین،
جوہی صدیق، یسریٰ کنول، زوبی عروج، نشاد ایکس، نجمہ خان، ناظمہ خان، سنبل کاشف، منت، ریحانہ خانم، فصیحہ، صنم سلطانہ، فاطمہ عارف، ثنا عارف، ثنا سلطانہ، شرمین آرزو، پرنسس فردوس انصاری گرل، شناز شیخ، انیس ہنا، ہنا بی، عائشہ عظیم، مہوش خان، صبا انور، شمائلہ انصاری، صبا انصاری، مدیحہ عرفان، نیہا شیخ، علیہ سمیرہ، محمد عاطف، سمیحہ فرزین، رمشا حسین، نیہا رضوی، رمشا شیخ، نیلم صدیق، عنبر آصف، رامین سید، رامین شاہد، مصباح ہنا، ربیحہ خان، ماہنور، ناصرین شیخ، کشف اکرم، ارننگ ٹپ، شیخ سلطانہ، احسن خان، دعا راؤ، صاحبہ، تبسم ہاجرہ، سنجیدہ رحمان، شابرین سیم، شہناز منصوری، عطیہ فاطمہ، نغمہ بانو، فاطمہ علی، تمنا صدیق، صفا پروین، کہکشاں خان، ناظرہ پروین، رومان، زرینہ شیخ، سعدیہ چوہان، شبانہ شیخ، توفیق اختر، فرحین، مسلمہ، نورانی پروین، شگفتہ پروین، حمد النساء شیخ، نبیلہ ناز، امید توکل، جینت صنم خان، مسکان سید، محمد محسن، اقبال فرح، ہنا عیسیٰ، ہانیہ عیسیٰ، بے نظیر سلطانہ، صلیحہ پروین، رخسانہ خاتون، سنبل کشف، رمشا شیخ، طالب، شاہین سلطانہ، اسما گور، محسنہ نسرین، رانی خان، فضا خاتون، تمنا، فردوس امرین، لبنہ فرزین، بے نظیر نواز، محمد ندیم، سارہ فاطمہ، منتاشا اکرم، ام عائشہ، نایاب خان، منیرہ قاضی، عائشہ اقبال، محمد زین، غوث انم، انزا عظمت، علمہ چوہان، انیزہ، حذیفہ مرزا، ریحانہ خانم، افروز انصاری، اویس ریاض، عشرت پروین، سونی گل، فرحین شیخ، انصر احمد، نیہا، عشرت سپوالا، عائشہ سید، شمائلہ انصاری، کریزی گیمر، فضیلت اشرف، رن زاہد، محبہ فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، بسمہ خان، رائمہ آصف، بیوٹی ود نالج، نغمہ سید، حریم زندگی، عرشیہ بیگم، مہوش مقصودی، عزیف خان، رکشی خان، عریش نسیم، فصیحہ، نورین تنویر، زی سویٹ، نور خان، مصباح ہنا، صاحب خان، فرحہ صدیق، دعا خان، ایزی کوک عائشہ، تجیم حمیرہ، سحر انجم، انشا جان، نور، سلمیٰ سلطانہ، سحر، صارف محمد، سمی خان، ثنا خان، روشنی صدیق، ذہین اختر، نصرت نسرین، ہما خان، حمیرہ کیو، ہما نگار، سعدیہ چوہان، شہزادی عثمانی، شیوانگی، ڈمپل گرل، قادر، عزیف، ابوذر سجاد، روبی خان، نباب، اسما مشرف، محمد محسن، شائش، فیری ٹیل، صباحہ شبیر، حفصہ خان، زید، حدیقہ اکرم، فضا اوان، راضیہ پروین، صدیق پٹیل، شیخ اریبہ، سید نصرت، کشف اکرم، گلباشا، شیخ سلطانہ، ماریہ، فرحہ ناز، آسیہ جبین، مجیب خان، سونیا، سونیا ملک، کردار شیخ، پرنسس بی کیو، شازین، کوثر تاج، شیخ سلطانہ، مہوش قریشی، ریحانہ بانو، فرحین فاطمہ، زینب فاطمہ، ہانیہ عیسیٰ، افضل سلمانی، سعدیہ بیگم، نرگس خان، ہنا شیخ، محمد ریحان، مہرو نساء مہرو، عنایہ، حرمین شیخ، پیور ساؤل، ضمیر خان، رافیہ رونق، شیریں پروین، ثنا، ربیہ خان، رخسانہ خاتون، عائشہ فردوس، ہنا، بلقیس سلطانہ، سسٹرز، فرحیہ گیلانی، عرفان سرگسیہ،
ہنا حنیف خان، رمشا اشرفی، ادیبہ امرین، سبحان ریاض، ہمنا ملک، ربیہ خان، اٹس ہنا، ویس رسول، مسکان ملک، شیخ سلطانہ، عاقب سیفی، نیلوفر شیخ، سمیہ خان، عائشہ، صبا ملک، آصف صدیق، خوشبو بانو، بشرا قریشی، شبانہ، فاطمہ خالد، سمینہ انصاری، الویہ رضوان، سید عزیر، مہوش خان، صلیحہ بیگم، سمیمہ ملک، ہاجرہ خان، اقبال فرح، زوبی عروج، عثمان ملک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میں نام لے سکی ہوں اور جو میں نہیں بھی نام لے سکی ہوں، آپ تو سب کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ سب کے دلوں کی باتیں، سب کے دلوں کے راز جانتے ہیں۔ میری بہنوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کی سب پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی غیب کے طریقوں سے مدد فرمائیے گا۔ ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو سب کے دلوں کی باتیں جانتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے میں رو رو کر آپ سے دعائیں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پاس تہجد کے وقت دعا کے لیے آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، میری ان بہنوں کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ معجزات کر دینے پر قادر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسنین کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں اس کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو ہمارے اتنے پیارے دوست ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریاں جو جو دعائیں مانگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہتر سے بہترین طریقے سے قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، بچے معصوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر دیجیے گا، رحم کر دیجیے گا، ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مل کر توفیق دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سب کچھ بنانے میں بہت عرصہ لگ جائے گا، تنخواہ تنخواہ جوڑ کر وہ اپنا گھر بنائیں گے، ان کی مدد فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہر معصوموں کی اللہ پاک خیر کیجیے گا، اللہ پاک ہمیں مدد ان کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم کیجیے گا، ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ہسپتالوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے گا، جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے گا، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیجیے گا، صحت اور تندرستی عطا فرمائیے گا۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں موجود ہیں ان کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جگہ دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ میرے ماں باپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کا سلیقہ عطا کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ طریقہ عطا کیجیے گا جس کو آپ قبول و منظور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ دعا کا سلیقہ عطا کر دیں، وہ دعا کا طریقہ عطا کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر آپ کن فرماتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں۔ ہم بہت 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 گنہگار ہیں، خطۂ کار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم پر رحم کر دیجیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا مانگنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، مجھے بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر چیز عطا کر دینے پر قادر ہیں اور آپ ضرور ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
میری پیاری بہنوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو پیش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پر کن فرمائیں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں حسنین اور مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔